بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں ہر وقت گندے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ اتنے زیادہ خیالات کا پریشر ان کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کیا دینا چاہتا ہے، اور آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ خیالات کب آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں۔ دیکھیے، جو خیالات آتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات ہوتے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، تیسرے وہ خیالات جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، اور انسان کی جو اپنی فطرت ہوتی ہے وہ نیکی والی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام، گناہ کا جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ لذت کے لیے کرنا تو چاہتا ہے، لیکن دل اس کو اس کا گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے، تو ہماری فطرت کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم گناہ کریں، لیکن جو شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں اس کی وجہ سے، وہ حاوی ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔ اور یہ شیطان وسوسے اور خیالات، گندے خیالات کن لوگوں کی ذہن میں زیادہ تر ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو شراب کھانے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے کبھی ان کو جا کر بہکایا؟ کبھی نہیں۔ ان کے ذہن میں خیالات ڈالے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی بہکے ہوئے ہیں، وہ تو ہے ہی گنہگار، وہ تو ہے ہی اللہ پاک سے دور، وہ تو شریعت سے دور ہیں، تو ان کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آتا ہے، نہ شیطان کی طرف سے جو خیالات گندے خیال آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ اس کا باطن نیک ہے۔ وہ تو شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ جانا چاہ رہا ہوتا تو وہ جاتا، تو شیطان اس کے ذہن میں گندے خیالات ڈال کر اس کو گناہ کی طرف نہیں دھکیلتا۔ اور فرشتہ، چونکہ جو فرشتہ ہمارے کانوں کے اوپر کرامین کاتبین جو ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم نے کوئی اچھا کام کا ارادہ کیا، جو سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے، اور ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ جب لکھا جاتا ہے جب ہم گناہ کا کام کر لیں، اور اس کے بعد بھی چند لمحات جو سیدھی طرف نیکیوں کا لکھنے والا جو فرشتہ ہے، وہ بدی گناہوں کے لکھنے والے فرشتے کو روکے رکھتا ہے، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لے گناہ کے بعد، تو پھر اس کے گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے رات میں نیت کی صبح تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اور آپ نہیں اٹھ پائے، تو وہ ثواب فرشتے نے لکھ لیا، ثواب آپ کو مل گیا آپ کی نیت پر۔ لیکن آپ نے دن میں ارادہ کیا کہ رات میں چوری کریں گے، تو آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا، اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کام کو، چوری کو، گناہ کو کر نہ لیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دے رہا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس خاص طور پر یہ امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے تو جو ذہن میں فرشتے کی طرف سے جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جو اچھے خیالات اور نیکی کے خیالات آتے ہیں، تو شیطان ان کو روکنے کے لیے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان یہ گناہ کا کام کرے۔ تو جب بندے کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ نماز میں اس کو خیالات آ رہی، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رکعتیں بھول جائیں، تو ان کو 2 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ اپنی نماز کو طویل کر دیں، نماز کو لمبا کر دیں، یعنی کہ اگر کسی نماز کو
2 रकात को वो 4 मिनट में पढ़ते हैं तो फिर उसको 7 मिनट में कर दें, उसको 8 मिनट में कर दें। जितने ख्याल आए शैतान की जानिब से उल्टे सीधे गंदे, वो हम ये अहद कर लें कि अगर ख्याल आएंगे तो हम नमाज को और ज्यादा तवील करेंगे और देर तक पढ़ेंगे और खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे। फिर भी आएंगे तो फिर हम नमाज को दोहरा देंगे। अगर आपने 1-2 बार नमाज को दोहरा लिया तो इब्लीस भी कहेगा कि यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं कि जो नमाज ये पढ़ रहा है वो खराब हो जाए। ये जरा सी नमाज खराब होने से नमाज दोहरा दे रहा है, जरा सा ख्याल की वजह से, और नमाज को तवील कर दे रहा है। तो फिर आपको वह नहीं बहकाएगा, आजिज हो जाएगा। यह तो मैंने आपको तरीका बताया हूँ आपको शैतान के वसवसों से बचने के लिए। दूसरी चीज यह है कि आपको अगर ऐसे बहुत ज्यादा ख्यालात आ रहे हैं तो आप औज़ु बिन पढ़ के आप बाएं जानिब इशारतन धुतकार दें। और जब आपके जहन में ख्याल हर वक्त आ रहे हैं और आप गुनाह की तरफ माइल होना चाह रहे हैं और फिर भी आपके जो फितरी चीज है, जो फितरत है कि आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, शैतान बहका रहा है कि जहन में ख्याल डाल रहा है गुनाह के आप नहीं कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर लिया है। अल्लाह ताला आपको आखिरत अता फरमाना चाहता है कि आप इस लायक थे। आपका स्टेटस ये था कि आप अल्लाह के जब करीब होने लगे जब शैतान की तरफ से ख्याल आता है, क्योंकि शैतान उन्हीं को बहकाता है जो लोग नेक होते हैं, जो अल्लाह की तरफ आ रहे होते, तो शैतान उनको रोकता है। तो यह तो इंसान के कामयाब होने की अलामत होती है। तो ज़हनी ख्यालात को बिल्कुल दिमाग से डिलीट करके हमें अपने उन कामों को करना है जो हमारे अंदर से दिल कह रहा है, जो फितरत हमारी करवाना चाहती है, जो फरिश्ते की जानिब से आने वाले अच्छे ख्यालात आते हैं, उन चीजों को हमें करना चाहिए ताकि शैतान का जोर न चले। और ये तो बंदे की मकबूलियत की निशानी होती है कि ये बंदा इस लायक था, जब भी तो इसको शैतान बहका रहा है, वरना हर इंसान को शैतान नहीं बहकाता। तमाम जुआरी, शराबी और बेनमाजी, फासिक, फाजिर घूम रहे हैं, शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं होता है, वह तो खुश होता है ये तो हमारा काम खुद ही कर रहे हैं, इसलिए इनको बहकाने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।